الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام قیامت کی نشانیاں، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قیامت کی بڑی نشانیاں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج کی نشست یہ آخری نشست ہے، اس میں انشاءاللہ 5 بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہوگا۔ پہلے خسوفات ثلاثہ، پھر اس کے بعد دخان، دھواں، پھر اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر اس کے بعد دابۃ الارض، زمین سے چوپائے کا نکلنا، اور آخری نشانی ہوگی یمن سے آگ کا روشن ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52، باب فی الآیات التی تکون قبل الساعہ، حدیث نمبر 2901۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا، ما تذکرون، کس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہو؟ تو ہم لوگوں نے کہا قیامت کو یاد کر رہے ہیں، نذکر الساعہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ فذکر الدخان، دھوئیں کا ذکر کیا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والدجال، دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ والدابہ، چوپائے کا زمین سے نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وطلوع الشمس من مغربہا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ونزول عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ویأجوج وماجوج، اور یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وثلاثۃ خسوف، اور 3 جگہ پہ زمین کا دھسنا، خسف بالمشرق، مشرق میں، وخسف بالمغرب، مغرب میں، وخسف بجزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں، وآخر ذلک نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، اور آخری نشانی یہ ہے کہ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہکا کر لے جائے گی۔ 5 نشانیوں کا تذکرہ اس درس میں ہے۔ خسوفات ثلاثہ، یعنی 3 جگہ پہ زمین کا دھنس جانا۔ خسف کے معنی ہوتا ہے زمین کا دھسنا اور اس میں لوگوں کا داخل ہو جانا۔ قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 81، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قارون کا تذکرہ ہے کہ ہم نے اس کو اس کے گھر کے سمیت زمین میں دھسا دیا ہے۔ تو خسف کے معنی ہوتا ہے زمین میں دھسا دیا جانا۔ قیامت کی یہ نشانی کب ظاہر ہوگی؟ اب تک یہ ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ 3 مقامات پر زمین کا دھس جانا اور اس میں لوگوں کا چلا جانا، یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2185، یکون فی آخر هذه الامت خسف ومسخ وقذف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری امت کے اخیر میں خسف یعنی زمین میں دھسنا ہوگا، ومسخ شکلوں کا بگڑنا ہوگا، وقذف اور پتھر کی بارش ہوگی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم اذا ظہر الخبث، ہاں جب خباثتیں زیادہ ہو جائے گی، برائیاں بڑھ جائے گی، برائیوں میں لوگ ملوث ہوں گے، تو اس امت پر دھسنے کا عذاب دیا جائے گا اور لوگ دھسا دیے جائیں گے۔ لیکن خاص مقامات میں جو دھسنے کا ذکر ہے کہ زمین وہاں دھسا دی جائے گی، مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں، تو یہ نشانی اب تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ زمینوں کا دھسنا مختلف جگہوں پر ظاہر ہوا ہے، لیکن یہ دھسنا چھوٹا دھسنا ہے۔ زمین میں دھسا دیا جانا چھوٹے پیمانے پر ہوا ہے، لیکن ان 3 جگہوں پر زمین کا دھسا دیا جانا بڑے پیمانے پر ہوگا۔
مشرق میں ہوگا، مغرب میں ہوگا، جزیرہ عرب میں ہوگا، اور قیامت کی یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اسی طرح اس درس میں یہ بھی ہے دھوئیں کا اٹھنا، دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیوں میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی 2 آیتوں پر غور کر لیجئے۔ اللہ نے کہا سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جس دن آسمان میں دھواں نظر آئے گا، لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ان لوگوں کے لیے یہ دردناک چیز ہوگی، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس سلسلے میں 2 مختلف رائے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے اس دھوئیں کا ظہور ہو چکا ہے، یہ دخان ظاہر ہو چکا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ دھواں اب تک ظاہر نہیں ہوا ہے، اس دھوئیں کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے، قیامت کی نشانی کے طور پر اس دخان کا ظہور اب تک نہیں ہوا ہے۔ تو پہلے ہم لیتے ہیں جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دخان ظاہر ہو چکا ہے، یہ دھواں ظاہر ہو چکا ہے، ان کی دلیل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کی رائے یہ ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4822، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کے خلاف قحط سالی ڈال دے، یوسف علیہ السلام کی قحط سالی کی طرح، اور اس طریقے سے میری مدد فرما۔ جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اے اللہ میری اس قوم پر بھی قحط سالی ڈال کر کے میری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، کیونکہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے، حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے۔ حالت ان کی یہ ہو گئی کہ وہ لوگ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے کہ ہائے الدخان، تو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کی یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4820، 5 چیزیں گزر چکی ہے، اسی میں سے الدخان دھواں بھی گزر چکا ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4774، مسروق تابعی کہتے ہیں کندہ قبیلے کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جو منافق کے کان اور آنکھ کو بیکار کر دے گا، اور مومن آدمی کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہیئت الزکام، زکام کی طرح، اور اس سے زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔ مسروق تابعی کہتے ہیں کہ جب اس آدمی نے اس طریقے کی بات کہی کہ دھواں منافق کی کان اور آنکھ کو بیکار کر دے گا اور مومن کو صرف زکام کی طرح محسوس ہوگا، تو میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں گھبرا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، من علم فلیقل ومن لم یعلم فلیقل اللہ عالم فإن من العلم ان یقول لما لا یعلم لا عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا غصے میں آ کر، بھئی جس کے پاس جانکاری ہو وہ بات کرے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کوئی بات نہ کرے، بغیر علم کے بات نہ کرے، اور جس چیز کی جانکاری نہیں ہے اس کے بارے میں یہ بول دینا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، یہ بھی علم ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی، قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 28۔ آپ کہہ دیجئے میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ان لوگوں پر یوسف علیہ السلام کی قحط سالی ڈال کر میری مدد فرما۔ تو اس وقت یہ حالت ہو گئی تھی کہ لوگ بھوکے مر رہے تھے، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، لوگ چمڑے چاٹتے تھے، پریشان حال رہتے تھے، اور اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ جب
آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی تو لوگ پریشان ہو جاتے، انہیں دھواں نظر آتا، اس سے مراد وہ نہیں ہے۔ تو اس کے تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ دھوئیں کی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گزر چکی ہے۔ ناظرین، خطابت کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔